الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم حرام اور ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اس میں ملاوٹ کے ذریعے حاصل کیا ہوا مال یا ذخیرہ اندوزی کے ذریعے کیا ہوا مال یا رشوت ستانی کے لیے رشوت کے ذریعے حاصل کیا ہوا مال انتہائی گناہ اور مستوجب سزا ہیں۔ راشی اور مرتشی دونوں برابر کے مجرم ہیں، لیکن دینے والا جو ہے بعض دفعہ مجبور ہوتا ہے، اگلا اس کو اس حد تک مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اپنا حق لینے کے لیے نہیں کرتا۔ اس لیے علماء نے کہا کہ اگر کوئی اپنا حق واقعی اس کا حق ہو، اسے پتہ ہے کہ رشوت کے بغیر نہیں ملتا، تو اس کے میں اس کو پھر بھی کوئی تھوڑی بہت چھوٹ ہے۔ لیکن راشی آدمی کسی صورت بھی اسلام میں قابل قدر بندہ نہیں ہے، بلکہ نہایت ہی ناقابل اعتبار اور قابل مذمت انسان ہوتا ہے۔ رشوت کا عمل دنیاوی قانون کے لحاظ سے بھی جرم ہے، گویا رشوت کی آمدنی ہر حال میں حرام ہے۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سخت حرام آمدنی کے دو شعبے ہیں جن سے لوگ کھاتے ہیں، ایک رشوت اور دوسری عصمت فروشی کی اجرت۔ گویا رشوت کی آمدنی حرام ہو گئی۔ رشوت کے معاملے میں لوگ خدا کے عذاب سے نہیں ڈرتے، آخرت کا عذاب ختم ہو جاتا ہے، ان کے دلوں میں سوچ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اینٹی کرپشن سے ڈرتے ہیں کہ ان کو نہ پتہ نہ چل جائے، اس لیے چوری چھپے لیتے ہیں۔ لیکن وہ کس سے چھپ رہے ہیں؟ اللہ کے تعالیٰ سے چھپ رہے ہیں۔ مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جب پائیں گے اور یہ اس کسی کا حق ہے، وہ دینے والا چل گیا مر گیا، اس کے بعد آپ کی توبہ بھی نہیں ہے۔ راشی آدمی کی توبہ نہیں ہے اس وقت تک جب تک وہ اس مال اس کو واپس نہ کرے۔ اس کی توبہ یہی ہے کہ مال جو رشوت کے ذریعے حاصل کیا ہے وہ اس تک دے۔ اگر وہ نہیں دیتا تو وہ چاہے لاکھ توبہ کرتا رہے، حجیں کرتا رہے، عمرے کرتا رہے، اس کا کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، کیونکہ حرام مال سے حج کیا ہوا، حرام مال سے عمرہ کیا، حرام مال کو کھایا، اولاد کو کھلایا، سب جہنم کی آگ بھری۔ تو اس لیے دنیا کی پکڑ کا تو خیال ہوتا ہے، لیکن آخرت کے عذاب کا ڈر نہیں ہوتا۔ رشوت انصاف اور عدل میں بڑی رکاوٹ ہے، سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اخلاقی نقطہ نظر سے وطن، قوم، معاشرہ اور اپنی آخرت کے ساتھ نہایت بدترین غداری ہے۔ آپس کی ہمدردی، صبر، قناعت اور صداقت اور حسن عمل کی بنیادیں تک یہ ہلا دیتی ہے۔ یہ وہ موذی بیماری ہے جو انسان کی روحانی، جسمانی، ذہنی، اخلاقی قدروں اور زندگی کو فنا کر کے رکھ دیتی ہے۔